بڑی عظیم چیز ہے۔ تو آج اس پاک کا موقع ہے، تو اسی مناسبت سے میں نے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تاکہ ہماری قوم کو پتہ چلے کہ ولی کون ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اہل سنت میں بعض لوگوں کو کم علمی کی وجہ سے بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ولی کا مطلب کیا، یعنی جو قبرستانوں میں یا قبروں پر بیٹھ کر کے چرس پی رہے ہوں گے، بھنگ کھا رہے ہوں گے، جن کے بال بھی شریعت مطہرہ کی حدود سے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے، جن کی ایک انگلی کی بجائے 10 انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں ہوگی، نہ نماز کا ٹھکانہ ہوگا، نہ روزوں کا کوئی ٹھکانہ ہوگا، وہ اپنی اپنی اڑگم دڑگم بکواسیں کر رہے ہوں گے، وہی لوگ پہنچے ہوئے اور وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس بات کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے کہ جب تک کہ بندہ شریعت مطہرہ کو اپنے لیے نمونہ عمل نہ بنائے، اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ معیار ولایت وہ نہیں ہے جو ہم نے متعین کیا ہے، معیار ولایت وہ ہے جس کو اللہ رسول نے قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی شان میں بیان فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، محسنین کے قریب ہے، اہل احسان کے قریب ہے۔ یعنی سب لوگ اللہ کی رحمتوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں جن کے قریب ہے وہ اللہ کے محسن بندے ہیں، اہل احسان ہیں۔ یعنی کہ اگر تمہیں خدا کی رحمت ڈھونڈنا ہے تو ان کے پاس جاؤ جو احسان والے ہیں، جو محسنین ہیں۔ پوچھا گیا یہ احسان کیا ہے؟ وہ حدیث جبریل کے اندر ایک ٹکڑا ہے، پوچھا گیا تھا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنه یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس شان سے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس انداز سے عبادت نہیں کر سکتا تو پھر کم سے کم یہ منزل احسان کی ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی کہ جس کی زندگی شان سے گزرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اٹھے تو اس شان سے کہ اچھا یہ ان تعبد اللہ، اس کا ترجمہ کبھی کبھی یہ کر دیا جاتا ہے کہ جب تو نماز پڑھ تو اس انداز سے پڑھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، ان تعبد اللہ عبادت کا ذکر۔ جب تو عبادت کر، تیری عبادت اس شان سے ہو۔ نماز ہم محدود کر دیتے ترجمہ کرتے وقت، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول نے عبادت کا ذکر کیا کہ عبادت کرتے اس شان سے، یعنی نماز، اگر آپ نے صرف نماز ذکر کی تو روزہ چھوٹ گیا، صدقہ چھوٹ گیا، دوسری عبادتیں چھوٹ گئی، لیکن اگر آپ نے مطلقاً کہا کہ عبادت کر اس شان سے کر، تو اب کیا ہوا؟ مومن کی تو پوری زندگی عبادت ہے۔ حضرت جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ مومن کی تو پوری زندگی عبادت ہے۔ تو اب پتا چلا جب تم سو تو اس انداز سے سو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم پانی پیو تو اس انداز سے پیو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم گفتگو کرو تو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم شادی بیاہ کرو تو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم لین دین کرو تو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم لوگوں کے ساتھ سلوک کرو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک کی پوزیشن میں مومن کا ایک تصور ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب
جب اس شان کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ کیسے کرے گا، وہ جھوٹ کیسے بولے گا، وہ ناپ تول میں کمی کیسے کرے گا، وہ کسی پر بدنگاہی کیسے کرے گا، وہ کسی کا دل کیسے دکھائے گا، وہ حرام لقمہ کیسے کھائے گا، اللہ اکبر، وہ نمازوں کو ترک کیسے کرے گا، وہ شراب کے اڈوں پر کیوں کر کے جائے گا، وہ بدکاریوں کے اڈوں پر کیوں کر کے جائے گا، اس لیے کہ اس کا یہ تصور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر سی سی ٹی وی کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے۔ جس انسان کا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی کتنی محتاط ہوگی، اور جب اس شان سے انسان زندگی گزارے گا تو اس کا شمار محسنین میں ہوگا، اہل احسان میں ہوگا، اور اہل احسان کی شان یہ ہے، پھر فرمایا جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ او کما قال، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو تمہیں روزی ملتی ہے، یہ جو تمہیں روزی ملتی ہے، یہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں ملتی ہے۔ اللہ جو تمہیں روزی دیتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں دیتا ہے۔ پھر یہاں بات آئی، روزی کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا، لقمہ صرف روزی کو نہیں کہتے۔ روزی جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کتنی وسعت رکھتی ہے اپنے اندر، ضرورت کی ہر چیز کو روزی کہتے ہیں، ضرورت کی ہر چیز کو روزی کہتے ہیں۔ اب پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شان ہے کہ حضور مختصر جملوں میں سمندروں کو کوزے میں سمیٹ دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جو تمہیں روزی ملتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں ملتی ہے، کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے، یعنی پانی برس رہا ہے کمزوروں کی وجہ سے برس رہا ہے، اناج اگ رہا ہے کمزوروں کی وجہ سے اگ رہا ہے، لباس مل رہا ہے کمزوروں کی وجہ سے مل رہا ہے، سانسیں مل رہی ہے کمزوروں کی وجہ سے مل رہی ہے، یعنی ہر ضرورت تمہاری جو پوری ہو رہی ہے وہ کمزوروں کی وجہ سے پوری ہو رہی ہے۔ اب اس کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ کون کمزور لوگ ہیں؟ یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے، تم گناہ کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، تم پاپ کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو وہ کون مبارک لوگ ہیں، وہ کون برکت والے لوگ ہیں جس کی وجہ سے تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ کون کمزور ہے؟ تو ملا علی قاری ایک حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ کمزور لوگ نہیں جس کو تم جسمانی اعتبار سے کمزور سمجھتے ہو، یہاں کمزور سے مراد اللہ کے وہ ولی ہیں، اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ اکبر جو اس شان سے زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ کثرت روزہ نے، کثرت صوم نے، اور ترک نوم نے، اور کثرت قیام نے ان لوگوں کو ظاہری طور پر کمزور کر دیا ہے، اور وہ دل کی گہرائیوں سے شکستہ دلی کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو ان کے صدقے میں اللہ تمہاری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔